سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری اسی خالق کائنات مالک ارض و سما وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے اتنی وسیع و عریض کائنات کو محض 6 دنوں میں تخلیق فرمایا، پھر عرش پر مستوی ہوا، جس رب العالمین نے ہم انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے صراط مستقیم پر ہمیں گامزن فرمانے کے لیے ایک کے بعد دیگر انگنت پیغمبروں اور رسولوں کو اس دنیا میں اپنی تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرماتا رہا۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی سید الانبیاء و سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان معلم و مربی کی حیثیت سے رحمت کا پیغام بنا کر اسوہ اور نمونہ، کامل اسوہ اور نمونہ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرات، خطبہ جمعہ کے بعد، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے شیطان کے حملوں کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، راہ راست سے بھٹکا کر کے چھوڑ دوں گا، اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر جانب سے میں اس کو آ کر کے بھڑکاؤں گا، اس کو وسوسوں میں مبتلا کروں گا اور تیرے راستے سے دور کروں گا۔ ثم پھر اللہ تعالیٰ اور کہتا ہے کہ اے پروردگار، تو اپنے بندوں میں بہت ہی کم لوگوں کو شکر گزار پائے، بہت کم لوگ ہوں گے جو کیا ہے تیری اطاعت کریں گے، تیری بندگی کریں گے اور تیری شکر گزاری کریں گے۔ حضرات، اس آیت کریمہ کے مد نظر آج کے اس خطبہ جمعہ میں انسان اور شیطان کی جو جنگ ہے، زندگی بھر پیدائش سے لے کر کے اس کی موت تک، وفات تک ایک طرح کی جنگ چلتی ہے۔ انسان اور شیطان کے درمیان کیا ہے، مدبھیڑ ہوتی رہتی ہے، اور کئی سارے ایسے راستے شیطان تلاش کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر کے اللہ کا نافرمان بنا دے اور اپنے ساتھ ساتھ کیا کر دے، جہنم میں لے کر کے چلا جائے۔ اسی مقصد کو لے کر کے، اسی مشن کو لے کر کے شیطان نے اللہ رب العالمین سے دعویٰ کیا تھا، اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی تھی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو شیطان اللہ رب العالمین کی اس نے نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جنت میں ان دونوں کو کیا ہے، وسوسوں میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ جنت سے ان کو نکال کر کے چھوڑ دیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو دنیا میں بھیجا پھر اس کو بھی اتارا گیا، اور اللہ رب العالمین نے کہا وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو، یاد رکھو۔ انسان کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، دنیا کا نہیں، آج کے سماج کا، آج کے دور کا نہیں، بلکہ یہ ازلی دشمن ہے۔ جب سے کیا ہے دنیا قائم ہوئی، اس سے پہلے سے شیطان کیا ہے، انسان کا، انسانیت کا دشمن ہے، انسان اور انسانیت کا دشمن ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسانوں ہے اور بنو آدم، تم شیطان کو اپنا دشمن ہی مانو، شیطان کو اپنا دشمن ہی جانو، کیونکہ وہ تمہارا واضح دشمن ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف بلاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی جماعت کو، اپنی جمعیت کو، اپنے لشکر کو جو کہ شیطان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کو لے کر کے جہنم میں داخل ہو جائے۔ اس مقصد کے تحت شیطان ہمیشہ انسان کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرات، اگر کوئی انسان آج شیطان کو اپنا دشمن نہ جانے تو پھر وہ انسان بیوقوف ہی ہے، کیونکہ ایک عقل مند انسان کبھی بھی اپنے دشمن کو دوست نہیں سمجھتا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے دشمن کو دوست سمجھنے لگ جائے تو پھر وہ سب سے بڑا بیوقوف
शैतान हमारा अबदी दुश्मन है, अज़ली दुश्मन है, फिर भी उसकी इताअत करते हैं, उसके वसवसों का शिकार हो जाते हैं, उसके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। हज़रात, ये बहुत बड़ी गुमराही है, ये बहुत बड़ा खसारा और नुकसान है। इससे बचने की हमें भरपूर कोशिश करना चाहिए। देखिए, शैतान के सिलसिले में प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, ये इस मकसद को लेकर के इस दुनिया में घूमता फिरता है और अपनी ज़ुर्रियत को लेकर के क्या है घूमता है, ताकि मुसलमानों को क्या है गुमराह करे, बर्बाद करे। ज़ात इस एतबार से दुनिया में दो ही फौजें हैं, दुनिया में दो ही जमाअतें हैं, दो ही कौमें हैं। एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमाअत जिसे हिज़्बुल्लाह कहते हैं। कौन से लोग हैं ये? अल्लाह के परहेज़गार बंदे, अल्लाह से डरने वाले बंदे, नमाजी बंदे, रोजा रखने वाले बंदे, अमानतदार और दियानतदार बंदे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले बंदे, ये अल्लाह ताला की जमात है। दूसरे हिज़्ब शैतान, शैतान की एक जमात है, ये जो शैतान के रास्ते पर चलते हैं, शैतान के नक्शे कदम पर चलते हैं। कौन लोग हैं ये? शैतान की जमात कौन सी है? मुशरिकीन इसमें आते हैं, काफिरीन इसमें आते हैं, कुफ्र करने वाले आते हैं, मासी और गुनाह करने वाले गुनाहगार इसमें आते हैं, जुल्म करने वाले जालिम आते हैं, निफाक अपने दिल में रखने वाले मुनाफिक इस जमात में होते हैं। तो इस एतबार से पता ये चला, एक अल्लाह ताला की जमात और एक शैतान की जमात, और अल्लाह ताला की जमात कामयाब होने वाली है दुनिया में भी इंशाअल्लाह, और आखिरत में भी अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाएगा। लेकिन जो शैतान की पैरवी करते हुए दुनिया में उसी की इत्तिबा पर चलते हैं, तो ये जमात शैतान की जहन्नम में जाएगी और बहुत बड़ी तादाद में जाएगी। बहुत बड़ी तादाद में जहन्नम में जाने वाली जमात शैतान की जमात होती है। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि हम इस शैतान और इंसान की जंग में हमेशा अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें, शैतान को नाराज करें, अल्लाह ताला की इत्तिबा करें, अल्लाह के रसूल की तालीमात पर अमल करें, अल्लाह के रसूल की सुन्नतों को जिंदा करें। जो सुन्नतें मदफून हैं, भुला दी गई हैं, मफकूद हो गई हैं, ऐसी सुन्नतों को जिंदा करके उस पर अमल करके ये बताना चाहिए कि ये दीन इस्लाम का रास्ता है। और हज़रात, जो भी अल्लाह के रास्ते पर चलेंगे, यकीनन अल्लाह ताला ने उनके लिए बहुत बड़े बड़े वादे फरमाए हैं। हज़रात, शैतान के जो हरबे हैं उनमें से दो चार मैं आपके सामने आज के खुतबे में रखूंगा। एक पहला हरबा है, शैतान इंसान पर कब गालिब होता है, कब उसको इस जंग में कामयाबी मिलती है। इंसान और शैतान की जंग में शैतान को कब कामयाबी मिलती है, कब्जा कब हो करता है शैतान इंसान पर? जब इंसान की जबान को अपने काबू में कर लेता है, तब जाकर के वो इंसान पर कब्जा कर लेता है, इंसान को अपने क्या है अपनी एक जमात में शामिल कर लेता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने जो ज़बान दी है, इस ज़बान का सही इस्तेमाल करना चाहिए। और शैतान ज़बान को कैसे काबू में करता है? जिस इंसान की ज़बान अल्लाह ताला के जिक्र से खाली हो, वो शैतान के क्या है फरेब में आ चुका है। जिसकी ज़बान अल्लाह ताला की किताब की तिलावत नहीं कर रही है, अल्लाह ताला का जिक्र नहीं कर रही है, अल्लाह की बंदगी कर नहीं रही है, तस्बीह नहीं बयान कर रहा है, तो अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान नहीं कर रहा है। क्योंकि शैतान क्या करता है? सबसे पहले कब्जा करने के लिए इंसान की ज़बान पर काबू इख्तियार करता है और उसे अल्लाह के जिक्र से दूर कर देता है, अल्लाह ताला के जिक्र से दूर कर देता है। जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह। शैतान इंसान पर कब गालिब होता है? वो अपनी उसकी ज़बान को कंट्रोल कर लेता है, उस पर हावी हो जाता है। फअंसाहुम ज़िक्रल्लाह, और वो लोग अल्लाह ताला के जिक्र को भुला देते हैं, अल्लाह की बंदगी को भुला देते हैं। अल्लाह के जिक्र में क्या चीजें शामिल है? अल्लाह ताला को याद करना, नमाज अदा करना, अल्लाह का जिक्र ज़बान से अदा करना, अल्लाह ताला के ख्याल को, अल्लाह के जिक्र को दिलो दिमाग में जिंदा रखना, उसी जिक्र को बजा लाने के लिए रोज़ों का एहतमाम, तिलावत कुरान का एहतमाम, तस्बीह का एहतमाम, ये सारी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र में आती हैं। जब शैतान काबिज हो जाता है तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। आज आप देखिए, शैतान ऐसा हावी हुआ है, इंसान के पास दुनिया भर की बातें करने के लिए इतना वक्त है, इतना वक्त है, जरूरत ही नहीं, उतना ज्यादा वक्त है। लेकिन बात अगर अल्लाह ताला के जिक्र की हो, कुरान मजीद को खोल करके पढ़ने की हो, जरा गौर करके देखें, मैं और आप कितना कुरान मजीद को पढ़ते हैं, कितना वक्त हम अल्लाह ताला के जिक्र में लगाते हैं, कितनी देर बैठ करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुनाजात करते हैं,
بیدار ہوتے ہیں، ہماری آنکھ کھلتی ہے، بستر سے الگ ہو کر کے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. کتنا ایسا وقت ہم لگا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں نا کہ شیطان ہم پر غالب ہو چکا ہے. حضرات اکثر و بیشتر یہی معاملہ ہے، شیطان انسانوں پر غالب آ چکا ہے، قبضے میں کر لیا ہے اور زبان کو قابو میں کر لیا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا ہے انسانوں کو بھلا دیا ہے. تو حضرات یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے ہمیں سمجھنا، اس سے کیا بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنا اللہ کا ذکر کرنا، شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک اور موقع ہے، ایک اور جگہ ہے جہاں سے شیطان کیا کرتا ہے، انسان کو قابو میں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، انسان کی یہ جو ازلی دشمنی، شیطان کی جو ازلی دشمنی انسان سے ہے، جیسے ہی انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے فوری بعد بچہ روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے. اللہ کے رسول نے سبب بتاتے ہوئے فرمایا کیوں بچہ پیدائش کے بعد روتا ہے؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شیطان اس کو کچوں کا لگاتا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو کچوں کا لگاتا ہے، جس کے وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، بچہ چیخنے لگتا ہے، بچہ چلانے لگتا ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا سوچیں، یہیں سے شیطان انسان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. بچہ پیدا ہوا کہ نہیں، مرنے تک، بستر مرض پر، موت پر، آنکھ بند ہونے تک شیطان لگا رہتا ہے. ہاں ہم خوش ہوتے ہیں بچہ پیدا رو رہا، رونے کی آواز آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں کوئی بچے کی پیدائش ہو چکی ہے، بچہ صحت مند ہے. حضرات شیطانی حملے شروع ہوئے ہیں، اس کی کون فکر کرے گا؟ کون سے ماں باپ اس بارے میں سوچتے ہیں کہ بھئی بچہ تو پیدا ہوا ہے، اس کی کیا ہے صحیح رہنمائی ہونی چاہیے، سیدھے راستے پر اس کو لے کر کے چلنا چاہیے. اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے اللہم انی اعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان. اللہ رب العالمین میں شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف سے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا خاص کر کے اہتمام کیا کرتے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. اے اللہ تعالیٰ تو مجھے سلامتی عطا فرما شیطان کے فریب سے. کب؟ یوم ولدت، جب میں پیدا ہوا، میں جب پیدا ہوا اللہ تعالیٰ تب سے، ویوم اموت، جس دن میں مروں گا تب، ویوم ابعث حیا، اور جس دن اللہ تعالیٰ تو مجھے دوبارہ پیدا کرے گا، اٹھا کر کے کھڑا کرے گا اور قیامت قائم ہوگی. اللہ تعالیٰ ان تینوں مواقعوں میں اللہ تو مجھے سلامتی عطا فرما، شیطان کے مکر و فریب سے، اس کی چال بازیوں سے اللہ تعالیٰ تو مجھے حفاظت فرما. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. ذرا ایک اور موقع میں آپ کو بتاؤں جہاں پر شیطان بہت جلد حاوی ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کوئی ایسا موقع نہیں ہماری زندگی میں، کوئی انسان شاید اس سے بچا ہوا نہیں ہے جہاں پر شیطان حملہ آور ہوتا ہے. کون سا مقام ہے؟ جہاں ہم اپنے دوست و احباب میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر بار میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یاروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی میٹنگ میں ہوتے ہیں، کسی محفل میں ہوتے ہیں. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کی زبان سے ایسے کلمے ادا کرا دے جس سے کیا ہے لوگوں کے درمیان جھگڑا شروع ہو جائے، فساد شروع ہو جائے، ایک دوسرے کے خلاف لوگ باتیں کرنے لگ جائیں. اس چیز کو لے کر کے شیطان پوری کوشش کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وہ کیا بات بیان فرمائی، کہا کہ دیکھو جب بھی بات کرو تو اچھی بات کرو، اچھے الفاظ کا استعمال کرو، بہترین لہجہ تم اختیار کرو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ. شیطان چاہتا ہے تمہارے درمیان کیا ہے لڑائی شروع ہو جائے، شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار کہا زبان کا صحیح استعمال ضروری ہے. زبان سے جو ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، جو کلمے ہم بولتے ہیں، انسان کو سوچنا چاہیے کہ کیا کلمہ میں بول رہا ہوں، کون سا لفظ میں اختیار کر رہا ہوں، سامنے والا میری اس بات کو کیسا سوچے گا، وہ کیسے دیکھے گا، وہ کیسا خیال کرے گا. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے اپنی زبان کا استعمال کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، اگر تم بات کر رہے ہو تو اچھی بات کرو، سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، ورنہ کیا کرو، خاموش رہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خاموشی میں
اپنی ذمہ داری کا، اپنی زبان کی کیا ہے ذمہ داری لے کر کے بات کرنی ہوگی کہ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی کوشش ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہر اعتبار سے بندے کو اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنا کر کے چھوڑے، اللہ کا ناشکرہ بنا کر کے چھوڑے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں، اللہ کی ہر نعمت پر شکر گزاری کرو۔ کتنی ایسی نعمتیں ہیں انسان پاتا تو ہے لیکن اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتا۔ یہ ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کا شکر ضروری ہے۔ ہم جو کھاتے پیتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، اللہ نے کھڑے ہونے کی صلاحیت دی ہے، ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی نعمت پر اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور شیطان چاہتا ہے کہ بندہ ناشکری کرے، اور اس کو معلوم ہے بندہ ناشکری کرے گا اللہ کا عذاب اس پر آئے گا، اللہ نعمتوں کو چھین لے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، اللہ تعالیٰ پریشانیوں میں مبتلا کرے گا۔ یہ شیطان جانتا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کیا مرد کیا خواتین اللہ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں، اپنے پاس موجود نعمتوں کو چھوڑتے ہیں، دوسروں کے پاس چیزیں دے کر کے اپنے اندر حسد بغض پیدا کر کے اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا کیا ہے ناشکری کر جاتے ہیں، ان نعمتوں کا احساس ہی نہیں رہتا ہے۔ لہذا ہر چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے شیطان سے بچنے کی ہمیں مکمل کوشش کرنا چاہیے۔ ذات ایک اور جگہ ہے جہاں پر شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو کون سی جگہ ہے؟ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت عطا فرمائی ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، جس طرح رگوں میں خون دوڑتا ہے، ہر جگہ خون انسان کے جسم میں پہنچتا ہے، بالکل ویسے ہی اللہ نے شیطان کو اتنی صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ انسان کے اندر دوڑتا ہے، انسان کے دل تک اس کی رسائی ہے۔ اب آپ دیکھیے انسان کے جسم میں جو خون دوڑتا ہے نا، وہ خون کا جو مرکز ہے وہ دل ہوتا ہے، دل ہی اہم ہے۔ دل رک گیا انسان کی زندگی رک جائے گی، انسان دنیا سے فوت ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ انسان کا دل کیا ہے؟ یہ مرکز ہے، اور خون پہنچ کر کے وہاں سے دوسری جگہ پہنچنے کا ذریعہ ہے، ایک فیکٹری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ دل تک پہنچتا ہے۔ اسی لیے کیا کرتا ہے؟ دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے، برائیاں پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے وسوسوں سے بچو۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، کہتا ہے ھذا خلق اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ وسوسے کیسے ڈالتا ہے؟ دیکھیں من خلق ھذا، من خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ ومن خلق ھذا، اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس کے بعد یہ خیال پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح کا گمان پیدا کرتا ہے، اس طرح کا وسوسہ ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر ایسا وسوسہ آئے تو رک جاؤ، سوچو مت اس کے بارے میں، اور فوراً اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں، برے خیالات کا آنا، بری چیزوں کا دماغ میں پیدا ہونا، یہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ حضرات حسد کرنا، دشمنی کرنا، کسی کا نقصان کرنے کی کوشش کرنا، یہ سارے خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ شیطان کی طرف سے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ شیطان سے پناہ مانگنے کی کیا ہم کو تعلیم دی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر یہ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہمارے دل و دماغ میں ایسے وسوسے آتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں، ان خیالات کو ہم زبان پر لانے سے بھی ڈرتے ہیں۔ اتنے خطرناک، اتنے بھیانک خیالات آتے ہیں، اور یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اللہ تعالیٰ وسوسوں پر ہماری گرفت نہیں کرتا، وسوسوں پر اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑتا نہیں ہے۔ اگر وسوسوں پر ہماری گرفت ہوتی، اللہ ہم کو پکڑتا، تو پھر اللہ کی پناہ ہمارا کیا حال ہوتا، کیا انجام ہوتا ہمارا؟ کیسے خیالات آتے ہیں؟ ایک بھائی کا ایک بھائی کے سلسلے میں اچھا خیال نہیں ہے، ایک بھائی کا ایک بھائی کے سلسلے میں اچھا خیال نہیں ہے، ایک بہن کا ایک بھائی کے سلسلے میں اچھا خیال نہیں ہے۔ دوست تو چھوڑیے، اڑوس پڑوس چھوڑیے، اپنوں کے درمیان اس طرح کے وساوس ہیں، اور مسلمان قوم ملت کا حال تو ہم جانتی ہیں، جماعت و جمیعتوں میں اختلاف، اتحاد کا نام والا نشان نہ ہونا، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے سے جلن، ایک دوسرے سے بغض، یہ سارے خیالات ان شیطانی وساوس ہیں، اس کو جگہ دینا ہی نہیں چاہیے۔ ایک بندہ اللہ کے پاس کامیاب کب ہوتا ہے؟ جب وہ اپنے دل کو پاکیزہ لے کر کے اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ،
ان ساری گندگیوں سے جو انسان پاکیزہ دل لے کر کے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ کی جنت میں داخلے کا مستحق بنتا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے دنیا میں، اسی لیے اپنے آپ کو، اپنی زبان کو، اپنے دل و دماغ کو پاک رکھنا چاہیے۔ کوئی کچھ بول دے نظر انداز کر دیں، کوئی کچھ کہہ دے چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات ایک بہت بڑی خوبی ہے، ہر ایک کے اندر نہیں پیدا ہوتی ہے، پیدا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور میں بتا رہا تھا شیطان کون سی جگہ چھوڑتا ہے، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں سے شیطان کیا ہے انسان پر حملہ نہیں کرتا۔ اس میں سے ایک جگہ اللہ کی مساجد بھی ہے۔ اللہ کی مساجد میں جہاں توحید کا پیغام ہوتا ہے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، رکوع سجدہ کیا جاتا ہے، ایسی جگہ بھی شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، آ کر کے وسوسے ڈالتا ہے۔ سب سے پہلے، اس سے پہلے ایک اور چیز کامیاب ہوتا ہے شیطان، کہاں پر؟ ہمیں مسجد کو آنے ہی نہیں دیتا، فجر کی نماز کو اٹھنے ہی نہیں دیتا، مسجد تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، دیگر کاموں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اتنی مصروفیت انسان کی، اتنا بزی ہو گیا انسان کہ رب کا آواز، رب کی ندا سن کر کے اللہ کے گھر تک آنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ کتنا طاقتور ہو گیا ہے ہمارا شیطان، کتنا طاقتور ہو گیا ہے، ذرا سوچ کر کے دیکھیے۔ پہلی کوشش اللہ کے گھر سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ایک انسان اٹھ کر کے وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر اٹھ کر کے اللہ کے لیے آتا ہے، شیطان کی گرہ کھل جاتی ہے، شیطان کا جال ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں سے الحمدللہ نکل کر کے مسجد آتا ہے۔ مسجد آنے کے بعد بھی شیطان ہار مان کر کے نہیں جاتا، پھر کیا کرتا ہے؟ چلو مسجد تک تو آ گیا، لیکن نماز تو خراب کر ہی سکتا ہوں، میں نماز تو برباد کر ہی سکتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عاص الثقفی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول میری نماز میں شیطان بہت خلل اندازی ڈالتا ہے، نماز میری سدھر نہیں رہی ہے، نماز میری اچھے انداز سے میں نہیں پڑھ پا رہا ہوں، شیطان مجھے میری نماز پڑھنے دیتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ذاک الشیطان وہ خنزب، وہ خنزب ہے، وہ شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب ہے۔ خاص ڈیوٹی، کیا ڈیوٹی ہے اس کی؟ نماز خراب کرنا، لوگوں کی نمازیں خراب کرنے والا خاص شیطان ہی ہے، جس کا نام اللہ کے رسول نے خنزب بیان کیا۔ یہ لوگوں کی نمازوں کو خلل کرتا ہے، لوگوں کی نماز میں کیا ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے نماز میں کھڑے ہو جائیں گے، پورے دن کا ریکیپ ہوتا ہے، پورا دن کا سمجھ میں آتا ہے، صبح سے لے کر دوپہر کیا کیا، دوپہر کے میں کھایا کیا، گھوما کیا، کس نے کیا کہا، کس نے کیا سوچا، مجھے کل کیا کرنا ہے، ساری چیزیں کیا ہے نماز کے اندر کیا ہے چلتی رہتی ہیں۔ یہ شیطان کا کارنامہ ہے، اس سے بچنا چاہیے حضرات، اس سے بچنا چاہیے، اپنی نماز کو خشوع اور خضوع والی بنانا چاہیے، اور نماز کو خراب کرنے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ کون سی چیزوں سے ہماری نماز خراب ہو رہی ہے، ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر کے ان سے پاک ہو کر کے نماز ادا کرنا ہے، ورنہ شیطان ہماری نماز کو بھی لے جائے گا۔ یہ رہی بات نماز کی۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں بھی یہ بات کہی تھی، آج شیطان کا غلبہ اتنا ہے کہ وہ بازاروں میں ہی نہیں، مارکیٹوں میں ہی نہیں، گلی کوچوں میں ہی نہیں، بلکہ اللہ کے گھروں میں بھی سیاست کو داخل کر کے چھوڑ دیا۔ لوگوں کا کیا حال ہے آپ دیکھیں گے، یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات میں کہہ رہا ہوں، لوگ عہدہ منصب کو لے کر کے مسجدوں کو جو کہ اللہ کی بندگی کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی سربلندی کے لیے یہ مسجدیں ہیں، لیکن کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے سیاست چلتی ہے باقاعدہ، الیکشنز ہوتے ہیں باقاعدہ، اور عہدوں کے نام پر، مسجد کی خدمت گزاری کے نام پر کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں، بغض پال لیتے ہیں، نفرتیں پال لیتے ہیں، عداوتیں پال لیتے ہیں، اور ایک طرح کی کیا ہے گندی سیاست مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا نعوذ باللہ اللہ کے گھر اس کے لیے قائم ہوئے ہیں؟ اللہ کا گھر تقوی کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، جہاں پر اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، جہاں پر ایک مسلمان بھائی بھائی بن کر کے کھڑے رہنا چاہیے۔ یہ وہ صفیں ہیں حضرات جہاں پر امیر کیا، غریب کیا، کالا کیا، گورا کیا، عہدے والا کیا، بغیر عہدے والا کیا، سب کے سب ایک ہی صف میں آ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی بھی طرح کا بھید بھاؤ نہیں ہوتا ہے، جہاں پر ذات پات نہیں دیکھی جاتی ہے، اونچا نیچا نہیں دیکھا جاتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے، لیکن یہاں پر بھی شیطانی وسوسے سے ہم بچ رہے ہیں کیا؟
اللہ کی پناہ بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ خدمت گزار جتنے بھی اللہ کے گھر سے جڑتے ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہر کام کو انجام دیں، ورنہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا جس کو راضی کرنے کے لیے تو نے یہ جو کام کیے، اپنے آپ کو بہت بڑا سخی بتا رہا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا عالم علامہ الدہر بتا رہا ہے، یہ سب کام تو نے مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کیا۔ جا، اگر وہ آج ثواب دیتے ہیں، آج وہ تجھے اجر دیتے ہیں، تو جا کر کے مانگ کر کے لیا، اللہ بھیج دے گا۔ اللہ کے پاس کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں ہر کام جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز داخل ہو جاتی ہے تو پھر حضرات یاد رکھیں، یہ بات یاد رکھیں، اس کا کوئی اجر و ثواب ہمیں ملنے والا نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے گھروں کو خاص اللہ کی بندگی کے لیے خاص کر دیں، جہاں سے دین اسلام کی خدمت ہو، جہاں سے انسانیت کی خدمت ہو، جہاں سے اللہ تعالیٰ کا پیغام عام ہو، جہاں سے کتاب و سنت کی تعلیمات لوگ حاصل کر سکیں، نصیحت حاصل کر سکیں، عبرت لے سکیں، دین اسلام کی تعلیمات حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو سدھار سکیں، بنا سکیں اور اپنی آخرت کو کامیاب بنائیں۔ ایسے کام آج کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر ایک ذمہ داری کے بارے میں، ہر ایک ذمہ دار سے ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا۔ اللہ مجھ سے میری ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، آپ حیثیت مقتدی مصلی اللہ آپ سے آپ کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا، قوم و ملت کے سربراہوں کو ان کی سربراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیا جواب دیں گے؟ سوچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے کی پوری کوشش ہمیں کرنا چاہیے۔ حضرت ایک اور جگہ بھی ہے جہاں پر شیطان بہت حاوی ہوتا ہے اور اپنی پوری فوج کے ساتھ حملہ کرتا ہے، اسی لیے جہاں شیطان کی فوج ہے وہاں سے بچنا چاہیے۔ شیطان ایک اور جگہ بھی ہوتا ہے بیت الخلا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات بیان فرمائی، جب تم قضائے حاجت کے لیے جا رہے ہو، بیت الخلا کے لیے جا رہے ہو، اللہ کی پناہ حاصل کرو خبیث جنوں اور جنیات سے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھو، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں اور جنیات کی جگہ ہوتی ہے، شیاطین رہنے کی جگہ ہوتی ہے، وہاں جا رہے ہیں، حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی پناہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضرات جس طرح یہ بیت الخلا یہ گندگی کی جگہ شیطان کے اڈے ہوتے ہیں، بالکل ویسے ہی آج چمکتے دھمکتے بہترین چیزوں سے میسر جو بازار مارکیٹ ہے نا، یہ سب کے سب شیطان کے اڈے ہیں، شیطان کے اڈے ہیں۔ بندہ صبح نکلا شام کو گھر لوٹ رہا ہے، صبح نکلا شام کو لوٹ رہا ہے، پورا وقت کیا ہے اپنا مارکیٹ میں بازار میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ لوگ مستثنا ہے جن کا کاروبار یہی ہے، وہ لوگ مستثنا ہے، لیکن حضرت پھر بھی ان کو کوشش کرنا چاہیے، ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اتنا بازار اور مارکیٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ضرورت کے لیے جائیں، ضرورت ختم فوراً لوٹ کر کے آئیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ کے پاس پسندیدہ زمین کے خطے اللہ کے گھر ہیں، یہ اللہ کی پسندیدہ جگہ ہے، جتنا بھی وقت گزارے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ بازار ہیں، مارکیٹ ہیں۔ کیوں حضرات، کیوں اللہ کے رسول نے بات بیان فرمائی؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے مارکیٹ اور بازار میں جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، فریبی کرنا اور اسی طرح سے گالی گلوچ کا ماحول، ہر طرح کی برائی آپ کو نظر آئے گی۔ مرد و زن کا اختلاط آپ کو نظر آئے گا، مردوں کا عورتوں کا اختلاط نظر آئے گا۔ دیکھیے کتنے ایسے مارکیٹ ہیں، مال ہیں، شاپنگ ہالس ہیں جہاں پر کیا ہے مسلمان کئیوں کو دیکھا گیا خلط ملط ہو کر کے اپنے دنیاوی کیا ہے ساز و سامان کو لپیٹنے میں، ساز و سامان کو سمیٹنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ بھول جاتی ہیں کہ ہمارا اپنا ایک قانون ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان حدود کو پامال نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے قطع نظر یہ تو اللہ کا کرم ہے، چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے قصبے ہیں، بڑے بڑے گاؤں میں آپ جائیے نعوذ باللہ ننگا ناچ ہوتا ہے حضرات، نہ پردے کا کوئی اہتمام ہے، نہ کیا ہے مرد و زن کا اختلاط سے بچنے کا کوئی پرہیز ہوتا ہے۔ ہر طرح کی برائی آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، ہر طرح کی برائی آپ کو مارکیٹ میں ملے گی، اور ایسے مارکیٹ ہی بنائے جا رہے ہیں جہاں انسان آ کر کے گناہ کرے۔
اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی جگہوں سے اپنے آپ کو دور رکھو اور شیطانی فریب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرو۔ حضرات جیسے میں نے کہا یہ جنگ ہے، یہ جنگ یاد رکھ لیجئے، انسان چھٹکارا نہیں پائے گا جب تک کہ وہ اللہ کی پناہ میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا نا، شیطان کہیں سے کہیں نہ اس کو جھپٹ لے گا، کہیں سے کہیں نہ اس کو کیا قبضہ کر لے گا۔ اور یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اپنے خطبات میں، وہ یہ ہے کہ شیطان بڑا کلاکار ہے۔ شیطان کو معلوم ہے انسان کیا ہے، کس چیز میں کمزور ہے، اس کی کون سی رگ کمزور ہے، اسی پر وہ ہاتھ رکھتا ہے، اسی کو پکڑتا ہے۔ کوئی انسان مال کا حریص ہے تو وہاں سے آ کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے، کوئی انسان شہرت کا بھوکا ہے اس کو شہرت کے راستے سے آ کر کے کیا ہے گمراہ کرتا ہے، کوئی انسان نفسانی خواہشات کا شکار ہے اس کو نفسانی خواہشات سے آ کر کے اس کو گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، اسی کمزوریوں پر وار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے، اپنی کمزوریاں معلوم کرنا ہے، اپنی کمزوریاں معلوم کرنا ہے، ہم زبان کے کیسے ہیں، ہم اخلاق کے کیسے ہیں، ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ بھئی میں کہاں غلطی پر ہوں، کہاں مجھ سے غلطی ہوتی ہے، میری اپنی غلطی مجھے معلوم ہونا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، کر کے ان غلطیوں کو سدھارنا چاہیے، ورنہ شیطان حملہ کرے گا۔ شیطان اس غلطی سے کیا ہم کو گمراہ کر کے چھوڑے گا۔ اور آج اگر اصلاح کرنے کے لیے اور آج اگر نصیحت کے لیے کچھ باتیں کہی جاتی ہیں، لوگ کیا ہے اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ حضرات ایک بڑی خطرناک چیز ہے، اگر ہم کتاب و سنت کی تعلیمات سے اگر نصیحت نہیں حاصل کریں گے پھر کہاں سے محض نصیحت مل سکتی ہے، کہاں سے ہم سدھرنے کی کیا راستے ڈھونڈ سکتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ اس جنگ میں مجھے اور آپ کو کامیاب اگر ہم ہونا چاہتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ کے رسول کی شب و روز کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں، نافذ کریں اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگے، شیطانی وساوس سے پناہ مانگے، اس کے ہتھکنڈوں سے بچنے کی کوشش کریں اور دنیاوی زندگی کو اور اخروی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہ یہ سنی ہوئی صحیح باتوں پر عمل کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے مکر سے، فریب سے، اس کے وساوس سے اللہ محفوظ رکھے، پلک کے جھپکنے کی دیری تک بھی اللہ تعالیٰ شیطان کے حوالے ہمیں نہ کرے۔ اللہ اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں، اپنی سلامتی میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پروردگارا ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، شیطانی فریب سے محفوظ رکھ، اللہ ہر طرح کے بلا سے، ہر طرح کے شر سے، شرور دنیا سے اللہ تعالیٰ تو ہماری حفاظت فرما، دنیا میں ہمیں کامیابی نصیب فرما اور اخروی زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیں تو کامیاب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين۔ ولا إله إلا